إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کی آج 25ویں تاریخ ہے. رمضان اپنے آخری مرحلے سے گزر رہا ہے. 4 یا 5 روزے اور باقی ہیں. ان ایام میں ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں کہ رمضان گزرے، رمضان کا خاتمہ ہو تو ہم گناہوں سے دھل دیے جائیں. رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو مبارک راتیں ہیں وہ اسی کے لیے ہیں کہ ہم اللہ کی قربت اختیار کریں، نوافل کی پابندی کریں، راتوں کو جاگ کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں. اور بڑی بدنصیبی ہوگی کہ اتنا مبارک مہینہ ملنے کے بعد اور اتنی مبارک راتیں پانے کے بعد بندے کی مغفرت نہ ہو سکے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے سلسلے میں بددعا بھیجی ہے. آپ نے کیا کہا؟ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان، کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، ہلاک ہو جائے، ذلیل ہو جائے کہ وہ رمضان کے مہینے میں داخل ہوا، یعنی اس کو رمضان مل گیا، ثم انسلخ، اور رمضان گزر بھی گیا، رمضان آیا اور رمضان چلا بھی گیا، قبل ان یغفر لہ، لیکن اس کی مغفرت نہیں ہو سکی. تو ایسے آدمی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا بھیجی ہے. تو ہم نبی کی بددعا کے مستحق نہ بنیں. جو بھی راتیں باقی ہیں، جو بھی رمضان کے ایام ابھی باقی ہیں، اس کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں. یہی ہماری زندگی کو سنوارنے والا ہے، یہی ہماری آخرت بنانے والا ہے. علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مردوں سے کہا جائے کہ تمنا کرو تو مردے کس بات کی تمنا کریں گے؟ کہ رمضان کا ایک دن مل جائے. ابھی تو 4 اور 5 روزے باقی ہیں، تو اس کی ہمیں قدر کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے اس مہینے کا، اس سال کا، جس کو عرف عام میں ہمارے یہاں الوداعی جمعہ کہتے ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حقیقت اسلام میں، شریعت میں، حدیث میں نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اہتمام ہو، الگ سے کوئی اس کی خصوصی عمل ہو. ایسا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. لہذا جو رسم و رواج ہے اس سے ہٹ کر
خالص کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنا چاہیے۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں دو مسئلے کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پہلا مسئلہ ہے صدقۃ الفطر اور دوسرا مسئلہ ہے نماز عید الفطر، جو کہ رمضان کے اختتام پر یہ دونوں کام کیا جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر معروف چیز ہے، ہم ہر سال نکالتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ صدقہ جو رمضان کے اختتام پر نکالا جاتا ہے، غریب مسکین وغیرہ کو دیا جاتا ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ صدقۃ الفطر نکالنے کا جو حکم دیا گیا ہے، کیوں نکالا جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ ابن ماجہ اور ابو داؤد کی حسن درجے کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ روزے دار کے غلطی اور اس سے جو گناہ ہوا ہے روزے کی حالت میں سب دھل دیا جائے۔ تو صدقۃ الفطر یہ روزے دار کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جو بھول چوک ہو جائے، غلطی اور گناہ ہو جائے، صدقۃ الفطر اس گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد ہے وطعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے خوراک کا انتظام، مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاج لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، یہ صدقۃ الفطر کا مقصد ہے۔ سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے صدقۃ الفطر کی فرضیت نازل ہوئی۔ یعنی فطرہ کب سے نکالا گیا؟ جب سے مسلمانوں نے، صحابہ اکرام نے رمضان کا روزہ رکھا، اسی سال سے فطرہ بھی نکالا، اور آج تک یہ سلسلہ اللہ رب العالمین کی فضل اور اس کی توفیق سے مسلمانوں کے درمیان رائج ہے۔ صدقۃ الفطر کب نکالا جائے، کتنا نکالا جائے، اور کس کس طرف سے نکالا جائے، کن کو دیا جائے اور کیا دیا جائے، ان ساری تفصیلات کو سنیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ 1 سا اناج، 1 سا کھجور یا 1 سا جو، جو بھی دستیاب ہو، جو سہولت ہو، آسانی ہو، 1 سا اناج نکالیں، غلام کی طرف سے، آزاد کی طرف سے، مرد عورت بچے چھوٹے بڑے مسلمانوں میں سے سب کی طرف سے فطرہ نکالا جائے۔ اور یہ کب نکالا جائے؟ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے۔ عیدگاہ جب ہم جاتے ہیں تو عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے پہلے یا عید کی نماز سے پہلے پہلے فطرہ نکل جانا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول ذکر کیا ہے، ان کا عمل ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یعطیہا الذین یقبلونہا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقۃ الفطر کو نکالتے تھے، دیتے تھے، جو اس کو قبول کرتے ہیں، جو محتاج تھے ان کو دیتے تھے۔ وکانوا یعطون قبل الفطر بیوم او بیومین۔ اور لوگ اس زمانے میں صدقۃ الفطر نکالتے تھے رمضان سے 1 دن، رمضان کے خاتمے سے، اختتام سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے۔ عید الفطر سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے فطرہ نکال دیا کرتے تھے۔ اس میں وقت بتایا گیا ہے۔ اصل فطرہ نکالنے کا جو وقت ہے عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اصل جو وقت ہے، ورجنل جو وقت ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر عمل کرتے تھے۔ عید کا چاند نکل گیا، اب فطرہ نکالنے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ یہ کب تک کب تک چلے گا؟ عید گاہ کی طرف نکلنے سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے ہمارا فطرہ ادا ہو جانا چاہیے، یہ آخری وقت ہے۔ البتہ اس میں اتنی گنجائش ضرور ہے کہ عید کی نماز سے ایک دن پہلے یعنی 30 روزے کو، یا 2 دن پہلے 29 روزے کو، یا اگر 29 کا چاند نکل جائے تو 28 روزے کو، اتنا پہلے نکالنا چاہیں تو صحابہ کے عمل سے اس کی گنجائش ملتی ہے، ورنہ اصل جو فطرہ نکالنے کا وقت ہے وہ ہے عید کا چاند نظر آ جانے کے بعد۔ کتنا نکالنا ہے اس کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ 1 سا اناج اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، والد سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، اس کی کتنی اولاد ہے، اس کے گھر میں کتنے ممبرانس ہیں، ہر چھوٹے بڑے، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو بوڑھا ہو، چاہے روزہ رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو، مریض ہو صحت مند ہو، جو بھی ہو، گھر کے جتنے فیملی ممبرس ہیں سب کی طرف سے 1 سا اناج نکالنا ہے۔ 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 2.5 کلو گرام یا اس سے تھوڑا زیادہ، کیونکہ ایک پیمانہ ہے۔ اب اس میں چاول ناپیں گے تو اس کا وزن الگ ہوگا، گیہوں ناپیں گے تو اس کا وزن الگ ہوگا، کھجور ناپیں گے اس کا پیمانہ الگ ہوگا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ تقریباً 2.5 کلو اناج یا اس سے تھوڑا زیادہ نکال دیں۔ ہر فرد کی طرف سے اناج نکالنا ہے، غلہ نکالنا ہے، جو معاشرے کی، علاقے کی غذائی چیز ہے۔ جن علاقوں میں چاول کھاتے ہیں وہ چاول نکالیں گے، جہاں روٹی کھاتے ہیں وہ روٹی، یہ گیہوں نکالیں گے، اور جہاں دونوں کی خوراک ہے وہ دونوں کے اختیار ہے، دونوں میں سے جس کو چاہے نکال دے۔ علی کل حال اناج ہی نکالنا اصل سنت ہے۔ اناج کے ہوتے ہوئے قیمت نکالنا، اس میں علماء کا شدید اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ قیمت نکالنا ثابت نہیں ہے، قیمت نہیں دے سکتے۔ کیا دینا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر، اناج نکالنے کا حکم دیا گیا، فرض قرار دیا گیا۔ اس میں عقل نہیں لڑائی جائے گی، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا جائیں گے، ارے مسکین کو ہم اگر اناج دیں گے تو وہ بیچے گا تو پیسہ لائے گا، اس کو سستی قیمت پر اس کو بیچنا پڑے گا۔ رسول نے کیا کہا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا۔ کیا فرض قرار دیا ہے؟ اس حقیقت کو سمجھیں ہم۔ اناج کو رسول اللہ نے فرض قرار دیا ہے تو اناج ہی ہم کو نکالنا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قیمت نکالنا ثابت نہیں ہے، یعنی کرنسی کی شکل میں، روپے پیسے کی شکل میں فطرہ نہیں نکالنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ قیمت نکال سکتے ہیں۔ تو علماء کے درمیان یہ شدید اختلاف ہے۔ بہرحال ہمیں حدیث کو دیکھنا ہے، رسول کے عمل کو دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے میں اناج کو نکالا ہے۔ اس زمانے میں کھجور، کشمش، جو، گیہوں وغیرہ یہی اناج تھی، لوگوں کی یہ خوراک تھی۔ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فطرے میں یہی اناج اور غلہ نکالا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے صدقۃ الفطر کے متعلق، گھر کے ہر فرد کی طرف سے فطرہ نکالنا ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو۔ اہل علم کے درمیان یہ مسئلہ آیا ہے، فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے، جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے اس کی طرف سے بھی فطرہ نکال دینا بہتر ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے، یعنی جو بچہ ابھی پرورش پا رہا ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا، ابھی اپنا ماں کے پیٹ میں ہے، اس کی طرف سے بھی فطرہ نکال دیا کرتے تھے۔ تو اگر ایسا ہے تو ضرور نکالنا چاہیے۔ نکالنا مستحب ہے، نکالنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔
فطرہ اگر کوئی نہ نکال سکے، بھول گیا ہو، عید کی نماز پڑھ لیا نہیں نکال سکا، تو وہ کیا کرے؟ اس کو بھی اب نکال دینا چاہیے۔ بھول چوک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن جو فرضیت ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، جیسے فجر کی نماز میں آدمی سو گیا، نہیں اٹھ سکا، تو کیا مطلب ہے کہ وہ کچھ نہیں کرے گا؟ جیسے اس کی نیند کھلے گی وہ کیا کرے گا؟ فجر کی نماز پڑھے گا۔ تو صدقۃ الفطر یہ فرض ہے، واجب ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ کتنا نکالنا ہے، کیسے نکالنا ہے، کہاں نکالنا ہے، یہ جاننا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے۔ انسان ہونے کے کبھی بھول چوک ہو گئی تو ایسی صورت میں عید کی نماز کے بعد اگر یاد آ جائے تو فوراً نکال دینا چاہیے۔ صدقۃ الفطر کے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ہم کس کو دیں؟ فطرہ ہم نکالیں گے، ایک سا نکالیں گے، اناج نکالیں گے، گھر کے ہر فرد کی طرف سے نکالیں گے، تو یہ سب نکال کر کے کہاں رکھیں گے، کس کو دیں گے؟ زکوٰۃ کی رقم جن کو دی جاتی ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہی فطرے کے بھی مستحق ہیں۔ حدیث کے الفاظ پر آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ کس لیے فرض قرار دیا ہے؟ یہ روزے دار کے گناہوں کی مغفرت کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ صدقے کی یہ تاثیر ہے کہ صدقہ یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، تو صدقۃ الفطر نکالنے سے روزے دار کے گناہ دھل دیے جاتے ہیں۔ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مسکینوں کی خوراک کے لیے، مسکینوں کے کھانے کے لیے۔ تو مسکینوں کی خوراک ہے، مسکینوں کو کھانے کے لیے ہے، تو ہمارے فطرے کا مستحق کون ہے؟ جو مسکین اور غریب ہے، سماج اور معاشرے کا محتاج ہے، اس کو فطرہ دے دیا جائے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ بیت المال کا نظم ہو اور وہاں سے تمام لوگ اجتماعی سطح پر اپنا فطرہ لا کر کے جمع کریں، اور پھر وہاں سے جو مستحق لوگ ہیں ان کے درمیان ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آدمی 2 راشن کٹ دیتا ہے اور پھر سوشل میڈیا پر اس کا کوہرام مچاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اخلاص کے سراسر خلاف ہے، مکاری اور ریاکاری کی سب سے آخری سطح یہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں سے فطرے کا مال جمع کر لیتے ہیں یا اناج جمع کر لیتے ہیں، اور پھر اناج بیچ کر کے عید کا پیکٹ تیار کرتے ہیں۔ اتنا شیر خرما ہوگا، اتنی شکر ہوگی، دودھ ہوگا، گوشت ہوگا، یہ ہوگا، یہ بھی جائز اور درست نہیں۔ فطرے کا جو اصل مال ہے اس کو تقسیم نہیں کرنا ہے کہ اس کو پھوڑو، اس کو بیچو، اس کو نکال کر کے عید کا سامان اور اس کا پیکج تیار کر کے دے دو، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ رمضان کی راتیں محترم ہیں، رمضان کے ایام اور اس کے اوقات محترم ہیں، جو کرنا ہے وہ ہم نہیں کرتے، جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے ہیں، سر پھوڑ کر کے بیٹھیں گے اور پھر وہ کام کریں گے جو کرنا مطلب ضروری بھی نہیں ہے، اس کے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے عید کے اخراجات کا اور عید کے سامان کا آج کے زمانے میں خریدنے کا وہ طاقت رکھتا ہے۔ کون ایسا، آج آپ بتائیے کون ایسا گھر ہے جس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ شیر خرما نہ بنا سکے؟ کوئی ایسا گھر ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے اکا دکا ہو، لیکن جو اجتماعی سطح ہے وہ یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ کیا ضرورت ہے اس کو اس میں سر پھوڑنے کی کہ اتنا گھی رکھا جائے، اتنا شکر رکھا جائے، اتنی سوئیاں رکھی جائے، اتنا یہ سامان رکھا جائے، وہ رکھا جائے۔ رمضان کے اوقات اتنے قیمتی ہیں اور اس کے لمحات اتنے قیمتی ہیں، راتیں اتنی مبارک ہیں کہ شب قدر کو چھوڑ کر کے عید کا پیکج تیار کرنے میں سب لوگ لگے رہتے ہیں۔ تو یہ فطرے کا جو مال ہے اس کو عید کے پیکج کے نام پر بٹورنا اور جمع کرنا، یہ سنت کے سراسر خلاف، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر کوئی اپنی طرف سے دینا چاہتا ہے تو دینا منع نہیں ہے، کہ آدمی کے پاس مال ہے، غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، کر سکتا ہے، لیکن فطرے کا جو مال ہے، جو اناج ہے، اس کو بیچ کر کے عید کا سامان لا کر کے غریبوں میں تقسیم کریں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ فطرے کے متعلق کچھ مسائل اور احکام تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور عید کے متعلق کچھ مسائل ہیں، اس کو بھی ہم سن لیتے ہیں۔ عید کی نماز رمضان المبارک کا جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو عید الفطر کا شوال کا چاند نکلتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد جو اشراق کی نماز کا وقت ہے،
سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد جو اشراق کی نماز کا وقت ہے، ٹھیک وہی عید کی نماز کا وقت ہے، اول وقت۔ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ یہی بتایا گیا ہے کہ جب سورج تھوڑا بلند ہو جائے، ایک نیزے کے فاصلے پر ہو جائے، نکلنے کے بعد جہاں سے سورج نکلا ہے اس سے ایک نیزہ اوپر ہو جائے، تقریباً 10-15 منٹ 12 منٹ لگتا ہے، وہیں سے عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، وہی اول وقت ہے۔ اور آج بھی بڑے بڑے شہروں میں اس کا اہتمام موجود ہے کہ جو آدمی عید کی نماز کے لیے آتا ہے تو کب آتا ہے؟ فجر ہی میں نہا دھو کر کے اچھا کپڑا پہن کر کے آ جاتا ہے اور مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور تکبیرات عید میں مشغول رہتا ہے، اور جیسے سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے 10 منٹ 12 منٹ کے بعد عید الفطر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر لی جاتی ہے۔ یہی اصل سنت ہے، اسی سنت کو ہم سب کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عید کی نماز یہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے، علماء نے اس کو فرض اور وجوب کے زمرے میں رکھا ہے۔ بہرحال علماء نے اختلاف کیا ہے، بعض علماء نے کہا کہ سنت مؤکدہ ہے، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز یہ فرض اور واجب ہے، اور اس نماز کے پڑھنے کی جو جگہ ہے مسجد نہیں ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے جگہ کیا ہے؟ عیدگاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے پیسہ موجود ہے، ہر کام کرنے کے لیے پیسہ موجود ہے، لیکن مسلمان کیا ہے؟ عیدگاہ کے لیے زمین خریدنے کے لیے بہت کوتا ہے۔ جو برسوں کی صدیوں کی جو عیدگاہیں ہیں وہی عیدگاہ ہے۔ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کہ کوئی آدمی عیدگاہ کے لیے اس کے لیے کوشش اور فکر کرے۔ وہ اوقاف کی اتنی زمینیں پڑی رہتی ہیں، بیکار پڑی ہوئی ہیں، کوئی استعمال نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس میں بیداری لائیں اور سنت کے مطابق عید الفطر کی جو نماز ہے عیدگاہ میں ہم ادا کریں، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ آدمی کوشش کرے تو کیا نہیں ہوتا ہے، کوشش آدمی کرے، محنت کرے، سر پھوڑے تو کیا نہیں ہوتا ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کریں، مسجد میں نہیں۔ ہاں اگر مجبوری ہے، بارش کا موسم ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت ہے کہ آپ نے بارش کی وجہ سے عیدگاہ کی جگہ پہ آپ نے عید الفطر کی نماز مسجد نبی میں پڑھائی ہے، تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل جو جگہ ہے وہ عیدگاہ ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کو اور بچوں کو اور مرد لوگوں کو جیسے عید کی نماز پڑھنی ہے، ایسی خواتین کو بھی عید کی نماز پڑھنا ہے، اور ان کو بھی جماعت کے ساتھ عیدگاہ ہی پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ طور پر کچھ خواتین ہوتی تھی، وہ گھروں گھروں جا کر کے ہر عورتوں کو گھر سے باہر نکلواتی تھی۔ جن کی بھی نئی نئی شادی ہوتی تھی، جو پردے میں رہنے والی ہوتی تھی، ان کو بھی نکلواتی تھی۔ بوڑھی عورت، جوان عورت، شادی شدہ عورت، کنواری عورت، سب کو لے کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ کی طرف نکلتے تھے۔ عورتیں باقاعدہ گھروں میں جا کر کے نکلواتی تھی، جو جن کی نئی نئی شادیاں ہوتی تھیں، جو بہو بن کر کے آتی تھی، ان کو بھی جانا پڑتا تھا۔ ایک خاتون پوچھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے پاس جلباب نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ غریب ہیں، مرندقاب نہیں ہے، پردے کے لیے کپڑا نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو کہا کہ اپنی بہن سے ادھار لے لیں، اپنی بہن سے ادھار لے لیں، مانگ لے کسی سے، اس کو بھی نکلنا ہے۔ حتیٰ کہ جو مخصوص ایام سے دو چار ہیں، جن کو نماز نہیں پڑھنا ہے، حائضہ عورت ہیں، نماز ساقط ہے، روزہ ساقط ہے، ان کو بھی نکل کر کے عیدگاہ میں جانا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ مصلی سے الگ رہیں گی، ذکر میں، تکبیر میں، امام کے خطبے میں، امام کی دعا میں شامل ہوں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، لیکن ان کو بھی نکلنا ہے۔ یہ ہے اہتمام عید کی نماز کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں۔ مرد حضرات تو مسجدوں میں پڑھ لیں گے، مگر عورتیں کہاں پڑھیں گی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں، کوئی انتظام نہیں، کوئی فکر نہیں۔ ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی احادیث عمل کے لیے ہے۔ ہمارا ہر کام، ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارا ہر عمل، ہر عبادت سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ احادیث کو دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیے کہ آپ حائضہ عورتوں کو بھی نکلوا رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟
مقصد ہے اجتماعیت کا، امام کے خطبے کی اہمیت کا، کہ وہ امام کا خطبہ سنیں، نصیحت میں آئیں، دعا میں آئیں، ذکر میں آئیں، اور عید کی جو خوشی ہے اس خوشی میں سارے لوگ شامل ہوں، اور سب لوگ گھر سے باہر نکل کر کے اجتماعیت کا مظاہرہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں کہ آپ جب عیدگاہ جاتے تو ایک راستے سے جاتے تھے اور واپس آئے دوسرے راستے سے۔ کیا مقصد تھا؟ اجتماعیت تھا، اور اسلام اور اسلام کی مسلمانوں کی عظمت کو دکھانا مقصود تھا کہ مسلمانوں کی تعداد یہ ہے اور ان کی یہ عید ہے، کتنی سادگی ہے اور کتنا امن ہے، کتنا سکون ہے، تکبیرات پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں، نہ کوئی باجا ہے، نہ گاجا ہے، نہ ناچ ہے، نہ کوئی شرارت ہے، نہ کوئی پٹاخے بازی ہے، بالکل امن اور احترام اور عزت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا ہر عمل، ہماری ہر عبادت سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ عزت اور بھلائی اور کامیابی ہے۔ ہم نے سنت کو چھوڑا ہے اور بدعتیں جنم لے رہی ہیں، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کی پسپائی اور ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور رمضان مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے مال اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے، اور جو ایمان کی حالت میں ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کرور جنت نصیب فرمائے، اور ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اور ان کو عذاب قبر سے بچائے، اور ہم سب کو بھی جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر اور توحید پر ہم سب کو سلامت رکھے، اور ہمارا خاتمہ اسی ایمان اور صحیح عقیدے پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔